اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لجپال مرشد پاک کے فیضان سے حضور سید جمال الدین شاہ قادری چشتی کل جمیع السلاسل طال اللہ حیات کے فیضان سے آج ہم جن موضوعات پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں ان میں پہلا ہے لفظ رب کی تعریف شریعت میں علماء کرام اور مفتی صاحبان جو کرتے ہیں وہ، اور طریقت میں لفظ رب کی تعریف صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ جو کرتے ہیں وہ۔ اب شریعت کی روح سے لفظ رب کے معنی ہیں پالنے والا، یعنی کہ پالنے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ اب یہ تعریف جو ہے بہت سی جگہوں پر صحیح طرح نہیں اترتی۔ مثلاً والدین اپنے بچوں کو پالتے ہیں تو بچوں کے لیے ان کے والدین کیا ہوئے؟ رب، شریعت کی روح سے، کیونکہ شریعت میں لفظ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ اسی طرح یہ تعریف جو ہے شرک خفی تک کا باعث بن جاتی ہے، جس کا انسان کو سم ٹائمز پتہ نہیں ہوتا۔ اس کی مثال لجپال مرشد پاک کے فیضان سے یہ ہے کہ ایک انسان ہے، اس نے دکان بنائی ہوئی ہے اور وہ اپنی روزی اسی دکان کے ذریعے حاصل کر رہا ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دکان کی وجہ سے میرے گھر والے، میرے میاں بیوی، بچے، جو بھی رشتہ دار وہاں پہ رہتے ہیں وہ پل رہے ہیں، اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس دکان کی وجہ سے پل رہے ہیں تو در حقیقت اس نے اس دکان کو اپنا رب بنا لیا، کیونکہ لفظ رب کے معنی شریعت کی روح سے پالنے والا ہے۔ اور یہ بات شرک خفی تک چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کو نہیں پتہ کہ اس نے دراصل کیا سمجھ لیا اس دکان کو۔ اور طریقت میں لفظ رب کی تعریف جو صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ رب کہتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل کرنے والے کو، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنے والے کو رب کہا جاتا ہے، صورت بدلنے والے کو رب کہا جاتا ہے۔ مثلاً انسان کی پیدائش کے ایک قطرے سے خون کے لوتھڑے میں بدلنا، اور پھر اس لوتھڑے سے مختلف صورتوں میں بدلنا، اور اس کے بعد مختلف صورتوں میں تبدیل ہونے کے بعد، منتقل ہونے کے بعد انسان دنیا میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مثال لجپال مرشد پاک کے فیضان سے وہ یہ کہ بیج کو درخت میں بدلنا، اور درخت سے پھر پھل، اور پھر پھل میں بیج، یہ اللہ پاک کی ربوبیت کی جو صفت ہے یہ بہت خاص الخاص ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ لفظ رب کی تعریف یہ کرتے ہیں صورت بدلنے والا۔ اب لفظ رب، خالق، مالک، یہ تینوں اسم ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور یہ تینوں جامع الصفات کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ رب، اللہ پاک رب ہیں ربوبیت کی وجہ سے، خالق ہیں خلق کی وجہ سے، اور مالک ہیں ملکیت کی وجہ سے، جبکہ لفظ اللہ جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب جو دوسرا موضوع آج کا، الرحمن، جس کا معنی مہربان، مہربانی کرنے والا، اس صفت کا ظہور، یہ اللہ پاک کی صفت ہے جس کا ظہور اس دنیا فانی میں ہے، اس عالم ناسوت جس کو عالم اجسام بھی کہا جاتا ہے۔ جب ہمیں مثال کے طور پر کسی دنیاوی معاملے میں پریشانی درپیش آتی ہے یا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم دوسروں سے یہی کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں ہمارے اس کام کو
پورا کروا دیں، کسی طرح سے اس مشکل سے جان چھڑوا دیں، آپ مہربانی کریں۔ ہم ان سے یہ نہیں کہتے کہ آپ رحم کریں، جبکہ الرحیم جو کہ اللہ پاک کی صفت ہے، جس کا ظہور روز محشر میں ہونا ہے، اس کی وجہ آپ کو اس مثال سے انشاءاللہ تعالیٰ بآسانی سمجھ آ جائے گی کہ اگر ایک انسان پر کوئی الزام عائد کیا جاتا ہے تو وہ انسان تب تک رحم کا طلبگار نہیں ہوگا جب تک وہ اس الزام کو قبول نہ کر لے، یعنی کہ اپنے آپ کو وہ مجرم نہ ٹھہرا لے۔ جب وہ مجرم ٹھہرائے گا تب وہ کہے گا کہ ہاں میرے پر رحم کیا جائے، اور جب تک وہ اپنے آپ کو مجرم نہیں ٹھہراتا وہ یہی کہے گا کہ مجھے پر مہربانی کی جائے، رعایت کی جائے۔ تو اس صفت کا ظہور الرحیم اللہ پاک کی اس صفت کا ظہور روز محشر ہوگا، جب تمام خلق جو ہے اکٹھی ہوگی اور نامہ اعمال پیش کیے جائیں گے، تب ہم سب اللہ پاک سے اس کے رحم کے طلبگار ہوں گے، اس سے رحم مانگیں گے، جبکہ اس دنیا میں ہم اللہ پاک سے اس کے فضل و کرم، اس سے مہربانی کے طلبگار ہیں۔ اب یہ رحیم سوال الرحیم رحم مانگیں گے۔ اب انسان اور فرشتے میں جو مین فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس اختیار دیا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جبکہ فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا۔ فرشتے کی جو ڈیوٹی لگا دی ہے فرشتہ وہی کر رہا ہے، یعنی کہ پروگرامڈ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں اس طرح سے بھی، جبکہ اللہ پاک نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، پر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ اگر تو نے اختیار کیا وہ جو تیری چاہت ہے تو تھکا دوں گا اس میں وہ جو تیری چاہت ہے، اگر تو نے اختیار کیا وہ جو میری چاہت ہے تو پھر ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے۔ یعنی کہ جب ہم اللہ پاک کی چاہت کو اختیار کر لیں گے تو پھر ہوگا وہی جو ہماری اپنی چاہت ہے۔ جب ہم اپنا اختیار اللہ پاک کو دے دیں گے تو پھر ہوگا وہی جو ہماری چاہت ہے۔ اور سوال بھی ہوتا ہی اختیار پر ہے۔ اس کی مثال کہ ایک والد اپنے بچے کو موٹر سائیکل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کسی کام بھیجتے ہیں اور واپس آتا ہے تو اس کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہوتی، تو اس کے والد صاحب اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی موٹر سائیکل کدھر ہے؟ کیوں؟ انہوں نے اختیار دیا تھا اس موٹر سائیکل کا، جب کہ وہ اس کو موٹر سائیکل نہ دیتے اور کہیں پہ بھیج دیتے کام سے، تو واپس جب وہ لوٹتا گھر آتا تو اس کے والد صاحب اگر پوچھتے اس موٹر سائیکل کے بارے میں تو وہ یہ کہتا کہ ابو جی کون سی موٹر سائیکل، یعنی کہ سوال ہے ہی اختیار پہ۔ اور جب ہم اپنا اختیار اللہ تعالیٰ کو دے دیں گے تو پھر ہم سے سوال ہی نہیں ہوگا۔ انسان دراصل روح، جسم اور ارادہ ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، اور جب ہم اپنا ارادہ، اپنا اختیار اللہ کریم کو دے دیں گے تو پھر ہوگا وہی جو ہم چاہتے ہیں۔ یہ تمام فیضان ہمارے لجپال مرشد پاک حضور سید جمال الدین شاہ قادری چشتی کل جمیع السلاسل دامت برکاتہم القدسیہ طال اللہ حیات کی عطا ہے، جو کہ سب کے لیے ہے۔ اور خانقاہ غوثیہ مرتضیہ جمالیہ کا مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی پہچان دینا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا پکا غلام بنانا۔ اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو میری کسی بات سے تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں، اور اگر آپ کسی معاملے میں رہنمائی فرمانا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم، دعاؤں کی درخواست ہے۔